اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا 13واں جز سورۃ الرعد، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 میں اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی مگر لوگ نہ مانیں گے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود نشانیوں کا دل نشین ذکر مگر پھر بھی اپنے تکبر کی وجہ سے لوگ آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے سے انکاری ہیں اور عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، جبکہ اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 16 میں اپنے ارد گرد موجود انگنت نشانیوں کے باوجود یہ معجزوں کے طالب ہیں۔ اللہ اپنے لامحدود اور بے خطا علم کا کچھ تصور اس طرح دلاتا ہے کہ اللہ ہر ملی سیکنڈ جانتا ہے کہ حاملہ کے رحم میں کیا اور کس طرح پرورش پا رہا ہے، چاہے انسان ہو یا جانور۔ وہ غیب اور حاضر ہر شے سے واقف ہے۔ اللہ جانتا ہے جو لوگ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ رات کی چھپی اور دن میں چلنے والی ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ ایک تو اس کا علم مکمل اور یقینی ہے، اور پھر اس کے فرشتے بھی ہر جانب سے لوگوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اللہ ہر قوم کی حالت سے بھی واقف ہے اور اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہیں بدلتی۔ اللہ بادلوں، چمکنے والی بجلی اور کڑک کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ تمام کسی بھی وقت اس کے حکم سے عذاب کا روپ دھار کر سکتی ہے۔ وہ سب کا اکیلا معبود ہے اور شے عاجزی سے اس کے آگے سجدہ ریز ہے۔ جو خود سجدہ نہیں کرتے ان کے سائے زمین پر بچھے ہوتے ہیں سجدے میں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ کے آگے جھکنا ہے، چاہے وہ اس بات سے انکار ہی کیوں نہ کرے۔ اللہ کو زمین و آسمان کا رب ماننے کے باوجود یہ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایسے لوگ اندھوں کی طرح ہیں جو کبھی بھی صاحب بصیرت افراد کی طرح نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے شرک کی مثال بیان ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد حق اور باطل کی مثال بیان ہوئی ہے کہ بارش قرآن کی مثال ہے جو آسمان سے نازل ہوا۔ ندیاں اپنے ظرف یعنی وسعت کے مطابق پانی لے کر بہتی ہیں، اسی طرح لوگ بھی اپنے ظرف کے مطابق قرآن سے حصہ پاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی تڑپ اور جد و جہد کے حساب سے۔ جب اللہ کی ہدایت نازل ہوتی ہے، شیطان اور طاغوتی طاقتیں بھی سرگرم ہو کر پوری کوشش کرتی ہیں کہ حق کو روکیں۔ اس طرح حق اور باطل میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اللہ حق کی مثال پانی سے، باطل کی مثال جھاگ سے دیتا ہے جو اڑ جائے گا۔ دوسری مثال میں حق کو سونے چاندی سے تشبیہ دی گئی اور باطل کو اس گندگی سے جو تپانے سے ان کے اوپر آ جاتی ہے۔ ان مثالوں سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حق ہی کی فتح ہوتی ہے، گو کئی آزمائشوں اور ابتلاؤں سے گزر کر۔ زمین میں بقا نفع مند چیزوں اور لوگوں کے لیے ہی ہے۔ وہ لوگ جو حق کے پیروکار ہیں اگر مناسب تعداد میں ہوں اور صبر اور تقوی میں پختہ ہوں تو کامیاب ہوں گے۔ پھر ہے کہ سچائی کے راستے پر چلنے والے اہل عقل ہیں، اور ان کی صفات پھر آگے بیان ہوئی کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے پیمان کو توڑتے نہیں۔ پھر والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، کہ جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی رشتہ رحم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت عذاب کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ پھر والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، کہ اور جو اپنے رب کی رضا جوئی میں ثابت قدم رہے، جنہوں نے نماز کا اہتمام رکھا اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا اس میں سے چھپے اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو بدی کو بھی گو بھلائی سے دفع دے کرتے رہتے ہیں، انجام کار کی کامیابی انہی کے لیے ہے۔ پھر آگے فرمائے کہ ابدی باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو اس کے اہل بنیں گے، ان کے آباء اجداد، ان کی ازواج اور ان کی اولاد میں سے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ لوگوں پر سلامتی ہو، بوجہ اس کے کہ آپ لوگ ثابت قدم رہے، بس کیا ہی خوب انجام کار کی کامیابی ہے، کیا خوب ہے انجام کار کی کامیابی۔ پھر ان کی صفات جو حق کا انکار کرنے والے ہیں وہ بیان ہوئی ہے کہ جو عہد کو باندھنے کے بعد توڑتے ہیں، اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی رحمی رشتوں کو، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ پھر وہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا انجام ہے۔ پھر آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 43 میں مشرکین کی نشانیوں کے مطالبے کا ذکر ہے کہ یہ لوگ اس لیے ہدایت نہیں پاتے کہ انکساری سے اللہ کی طرف نہیں پلٹتے۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں وہ اطمینان پاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 28 میں ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، سن لو اللہ کے ذکر سے
جن دلوں اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو طمانینت یعنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی یہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں اور صرف عذاب دیکھ کر ہی مانیں گے۔ مشرکین کو اپنے شرک کے حق میں دلائل لانے کو کہا گیا۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر کے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، ان کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے خبردار کیا گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل اور ان کو ایمان کی ترغیب، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور منکرین کے درمیان گواہ ہے اور اہل کتاب کے علماء بھی۔ پھر سورت ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 میں بتایا کہ قرآن کا مقصد لوگوں کو جہالت، خواہش پرستی اور گناہ آلود زندگی کے اندھیروں سے نکال کر علم اور اللہ عزیز الحمید کے راستے پر لانا ہے۔ جو لوگ اس رحمت کا انکار کریں گے وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ انہوں نے اس دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ اللہ نے ان پر بے انتہا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ہی زبان میں ہدایت بھیجی، لیکن انہوں نے گمراہی کو پسند کیا۔ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 17 میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں کو روشنی میں لانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی رحمت یاد کرائی، پچھلی قوموں کے حالات بتائے، مگر صبر اور شکر کرنے والے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اعلان کیا۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزار رہے تو میں تمہیں بڑھاؤں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ شکر گزاری اور احسان مندی کا رویہ دنیا اور آخرت میں رحمتوں اور برکتوں کا سزاوار بنتا ہے۔ پچھلی قوموں کا ذکر جن میں سے بیشتر نے بشر ہونے کی، انسان ہونے کی وجہ سے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ وہ تکبر کی وجہ سے اپنے جیسے انسان کی بات نہیں مان سکتے تھے اور فرشتوں کا مطالبہ کرتے تھے جو ان کے لیے کبھی بھی نمونہ نہ بن سکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین مشکلات اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اور اللہ نے ان کو بچا کر منکرین کو تباہ کر دیا۔ متکبرین کے شدید عذاب کا ہولناک نقشہ پھر آگے کھینچا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ ان کو پیپ اور لہو پینے کو ملے گا، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا اور اس کو حلق سے اتار نہ سکے گا، اور موت اس پر ہر جانب سے پلی پڑ رہی ہوگی اور وہ مرنے والا نہ بنے گا، اور آگے ایک اور سخت عذاب جو ہے اس کے لیے موجود ہوگا۔ پھر آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 23 میں ہے کہ کافروں کے اعمال کی مثال راکھ سے دی گئی، جسے کہ ہوا اڑا کر پھیلا دیتی ہے، منتشر کر دیتی ہے۔ اسی طرح ان کے اعمال بے وزن ہوں گے اور کوئی فائدہ نہ دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا جس نے انہیں پیدا کیا، رزق دیا، ایک ایک لمحہ سانس دلائی اور ان کی ہر طرح دیکھ بھال کی۔ پھر قیامت کے دن اندھا دھن اپنے لیڈروں کی پیروی کرنے والے پیروکار ان کو مدد کے لیے پکاریں گے، مگر وہ ان کو اکیلا چھوڑ دیں گے۔ آخر میں شیطان بھی اپنے پیرووں سے بری ذمہ ہونے کا اعلان کر دے گا کہ اس نے زبردستی تو کسی کو اپنی راہ پر نہ چلایا، لوگوں نے اس کی اکساہٹوں اور جھوٹے وعدوں کو سچ مان کر اپنی مرضی سے اس کی پیروی کی، اس کو سچے ایمان والوں پر کوئی طاقت نہیں عطا کی گئی اور وہ لوگ اپنا انعام پائیں گے۔ پھر آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 34 میں ہے کہ کلمہ طیبہ یعنی توحید، رسالت اور آخرت، اس پر ایمان لانے والوں کی مثال ہے کہ ایک طیب درخت کی ہے، جیسے کھجور کا درخت، اس کی جڑیں جو ایمان کی تشبیہ ہیں دلوں میں مضبوطی سے جمی ہیں اور ان کے نیک اعمال شاخوں کی طرح آسمان میں پھیلے ہیں۔ یہ ایک سدا بہار درخت ہے جو ہمیشہ نفع مند پھل لاتا ہے۔ اسی طرح ان کے اعمال بھی سدا بہار ہیں، خوشی اور غم میں معتدل ہیں۔ کھجور کا درخت سخت ترین صحرائی ماحول میں میٹھا ترین پھل دیتا ہے۔ اسی طرح مومنوں کے اعمال ہر حال میں معاشرے کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں۔ پھر آگے برے کلمے کی مثال یعنی کفر، شرک اور اللہ کے احکام کو نہ ماننا وغیرہ ایک خبیث درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط نہیں اور آسانی سے اکھاڑ کر پھینکی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کفر اور شرک بے بنیاد ہیں۔ ایسے لوگ اپنے اعمال کے کڑوے پھلوں سے معاشرے میں تباہی اور فساد لاتے ہیں۔ آگے 26 آیت میں فرمایا کہ کلمہ خبیثہ کی تمثیل جو ہے ایک شجر خبیثہ کی ہے جو کہ زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے اور اسے ذرا ثبات حاصل نہ ہو۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے اور ان کو قوت کے ساتھ دنیا اور آخرت میں جمائے گا، اور کفار خسارہ پائیں گے اور تباہ ہوں گے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بشارت پوری ہوئی اور اسلام کو عرب میں ثبات نصیب ہوا۔ پھر آگے ہے کہ اللہ لوگوں کو ایمان کی دعوت اور نماز اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے اللہ اپنی انگنت نعمتوں کی یاد دہانی کراتا ہے۔
پھر آگے آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 41 میں کہ قریش دین ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار تھے اور انہی کے نام پر کعبہ کے متولی تھے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کعبہ صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا۔ قریش اس کے متولی اور مجاور ہونے کی حیثیت سے رزق و تجارت میں فراوانی اور بہت سے فوائد حاصل کرتے تھے۔ اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا پھل ہے۔ وہ دنیاوی فائدے تو اٹھا رہے تھے مگر کعبہ کو شرک سے پاک رکھنے کی اپنی ذمہ داری سے غافل تھے، بلکہ الٹا اس کو بتوں کا مسکن بنا ڈالا تھا۔ یہ ان کو اصلی دین ابراہیمی کی طرف لوٹنے کی دعوت ہے، ورنہ کعبہ کی تولیت سے محروم ہو جائیں گے۔ دعا بہت ہی دلگداز ہے کہ اے میرے رب اس سرزمین کو پورا من بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھ کہ ہم بتوں کو پوجیں۔ اے میرے رب ان بتوں نے لوگوں میں سے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر رکھا ہے، تو جو میری پیروی کرے وہ تو مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ شکر ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، اور اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور مومنوں کو اس دن بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ پھر آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 52 میں ہے کہ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ یاد دہانی کراتا ہے کہ وہ لوگوں کے سب اعمال سے واقف ہے۔ قیامت کے روز مجرموں کی تصویر کھینچی گئی، اللہ نے ان کو پیغام بھیجا تفصیل و بہترین مثالوں کے ساتھ، مگر انہوں نے دھتکار دیا اور عذاب کے مستحق ہوئے۔ انہوں نے اللہ واحد القہار کے خلاف سازشیں کرنے کی جسارت کی جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آخر میں فرمایا کہ یہ تو پیغام ہے مگر صرف عقل والے ہی نصیحت پکڑیں گے۔ پھر آیت نمبر 52 میں ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے وہ آگاہ کر دیے جائیں اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور تاکہ اہل عقل یاد دہانی حاصل کر لیں۔ اے ہمارے رب ہمیں اولو الالباب یعنی عقل والوں میں شامل فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔